والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ اسلام کی سربلندی اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ مجلس احرار کا اولین مقصد ہے، مولانا انظر شاہ قاسمی کا بیان۔ مظفر پور واقع بیکری میں لگی آگ، 5 مزدور ہلاک، 4 زخمی۔ اورنگ آباد نکسلی حملے کا سچ، بی جے پی لیڈر نے نوٹ بدلنے کے نام پر دیا تھا دھوکہ۔ جھارکھنڈ موہن بھاگوت کی تقریب میں خوب چلے لات گھونسے۔ آندھرا پردیش کے وکلاء کو الوداع کرتے ہوئے جذباتی ہو گیا حیدرآباد ہائی کورٹ۔ دہلی امروہہ میں این آئی اے نے کی چھاپے ماری، 5 مشتبہ حراست میں۔ راجیہ سبھا میں نہیں پیش ہو سکا طلاق ثلاثہ بل، 2 جنوری تک کے لیے کارروائی ملتوی۔ طلاق ثلاثہ بل پر راہل گاندھی نے کہا ہم اپنے موقف پر قائم۔ رام گوپال یادو نے کہا کس کے ساتھ ہوگا اتحاد، یہ اکھلیش اور مایاوتی طے کریں گے۔ دیوریا جیل مار پیٹ کیس، عتیق احمد کا بریلی ضلع جیل ٹرانسفر جانچ کمیٹی کی تشکیل۔ بنگلہ دیش انتخابات، عوامی لیگ نے درج کی شاندار جیت، شیخ حسینہ بنی 4تھی بار وزیر اعظم، اپوزیشن نے اٹھائے سوال۔ تحریک کا تازہ وار، برطانوی بینک کا اسرائیل کے بائیکاٹ کا اعلان۔ اسرائیلی پرچم اردن کی خاتون وزیر کے پاؤں تلے، صہیونی ریاست کا احتجاج۔ ترکی اور روس مل کر یوریشیا کے سیکورٹی مضبوط بنائیں گے، صدر پوتن کا بیان۔ جمال خاشقجی کیس، باس سے کہیں کام ہو گیا کا کوئی ثبوت نہیں، ترک کتاب میں ہوا انکشاف۔ سوڈانی صدر کی پولیس کو مظاہرین پر طاقت کے استعمال سے گریز کی ہدایت۔ حسنی مبارک کا حماس پر مصر میں مداخلت کا الزام بے بنیاد ہے، حماس کا بیان۔ سال 2018 میں اسرائیلی حملوں میں 295 فلسطینی شہید، 29,000 زخمی۔ سال نو کے موقع پر صدر ایردوغان کا قوم کے نام اہم پیغام۔ روسی طیاروں اور اسد قوتوں کی ادلب پر بمباری۔ ترکی کے اخبارات سے کچھ اہم ترین جھلکیاں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے عرض کر دوں کہ آج کا پرائم ٹائم بھی شائع ہو چکا ہے، اس میں ایک اہم ترین موضوع پر گفت و شنید ہوئی ہے، فیک نیوز اور نیشنل میڈیا کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور بھی بہت سی تفصیلات اس میں بیان کی گئی ہیں، اس کو ضرور دیکھیں، اور اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی شائع ہوئی ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ پہلی خبر بنگلورو سے ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے مسلمان نے اپنا جان و مال سب قربان کر دیا۔ اس درمیان آزادی کے لیے کئی تحریکوں کا آغاز ہوا اور ختم ہو گئی، لیکن چند تحریکیں ایسی بھی ہیں جو آج تک قائم ہیں۔ انہی میں سے ایک تحریک مجلس احرار اسلامی ہند ہے۔ مجلس احرار کا بنیادی مقصد جہاں ایک طرف ملک کی آزادی تھی، وہیں تاج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی تھی، جن میں احرار نہ صرف کامیاب ثابت ہوئی بلکہ ہند کی آزادی اور تاج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مجلس احرار کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مذکورہ خیالات کا اظہار یوم احرار کے موقع پر مجلس احرار اسلام کرناٹک کے صدر معروف عالم دین مولانا سید انظر شاہ قاسمی نے کیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ آج مجلس احرار اسلامی ہند جرأت، غیرت و استقامت کے ساتھ 89 سال کا سفر مکمل کر چکی ہے، جس مقصد سے رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے 29 دسمبر 1929 کو مجلس احرار کی بنیاد رکھی تھی۔ آج اسی مشن کو قائد الاحرار مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی مدظ اللہ کی سرپرستی میں رضاکاران احرار نے باقی رکھا ہے، جو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اب خبر مظفر پور سے۔ بہار میں ضلع مظفر پور کے پوچھا تھانہ علاقے واقع ایک بیکری بسکٹ فیکٹری میں آج الصبح آگ لگنے سے 5 مزدوروں کی موت ہو گئی ہے۔ اس حادثے میں 4 دیگر زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ منوج کمار نے یہاں بتایا کہ
बंशी पंचायत के बाजतपुर गांव वाक़ एक बेकरी में अलग सुबह 3 बजे अचानक आग लग गई। उन्होंने बताया कि हादसे में 5 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई है, जबकि 2 दीगर मजदूर लापता हैं। लाशें इस कदर जल गई हैं कि मजदूरों को पहचानना मुश्किल हो गया है। आग लगने की वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल सका है। हालांकि अंगेठी से आग लगने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मिस्टर कुमार ने बताया कि इस हादसे में 4 दीगर मजदूर झुलस गए हैं, जिनमें से एक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। अब खबर बिहार से। बिहार के औरंगाबाद में हुए नक्सली हमले में एक बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है। नक्सलियों ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बीजेपी एमएलसी राजन सिंह पर कई संगीन इल्जाम आयद किए हैं। नक्सलियों ने कहा कि उनके निशाने पर राजन सिंह थे, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान 5 करोड़ रुपए बदलने के मकसद से लिए थे, लेकिन उसे नहीं लौटाया। इस बात की जानकारी उस पर्चे से मिली है जो नक्सलियों ने जाए वाकयात पर छोड़ा था। औरंगाबाद के एसपी ने बताया कि हमले में बदनाम जमाना नक्सली संदीप यादव, विवेक यादव, विनय यादव और संजीत का हाथ था। पुलिस के जाए हदीसे पर पहुंचने के सबब नक्सली बीजेपी एमएलसी का घर नहीं उड़ा सके। उनका मकसद घर को उड़ा देने का था। जाए वाकये से कसीर मिकदार में धमाकाखेज मादा बरामद किया गया है। दूसरी जानिब इस पर्चे के सामने आने के बाद राजन सिंह ने उन इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि नक्सली उनके खिलाफ गलत बात फैलाने में मसरूफ हैं। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि नक्सली हमले के अंदेशे को लेकर वो वजीर आला नीतीश कुमार और रियासत के पुलिस डायरेक्टर जनरल से भी सिक्योरिटी की अपील कर चुके हैं। अब खबर झारखंड से। झारखंड के धनबाद में एक तकरीब में शामिल होने के लिए आरएसएस सरबराह मोहन भागवत पहुंचे थे। इतवार के रोज मुनक्किद हुई इस तकरीब का एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें तकरीब में मौजूद कारकुनान एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसा रहे हैं। जब ये सब हो रहा था उस वक्त मोहन भागवत प्रोग्राम से जा चुके थे, लेकिन रियासत के वजीर आला रघुवर दास मौजूद थे। जराये के मुताबिक इतवार को करेड़ा भारती के कौमी कन्वेंशन में हिस्सा लेने के लिए आरएसएस सरबराह झारखंड के धनबाद पहुंचे थे। इनके साथ रियासत के वजीर आला रघुवर दास भी थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोनों लोग जैसे ही मौके से रवाना हुए, कारकुनान किसी बात को लेकर के आपस में नबरद आजमा हो गए। इस दौरान खूब लात घूंसे चले और गालियां दी गई। बताया जा रहा है कि जिस जीप पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत और वजीर आला रघुदास सलामी ले रहे थे, उसी जीप का ड्राइवर इस मारपीट में शामिल था। मौके पर मौजूद कारकुनान ने इस हंगामे को किसी तरह से खत्म कराया। उन्होंने इस वाकये को छोटा वाकया बताते हुए कहा कि बड़ी तकारीब में इस तरह की बात तो होती ही रहती है। अब खबर हैदराबाद से। दोनों तेलुगु रियासतों यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मुश्तरका हैदराबाद हाईकोर्ट में आज उस वक्त जज्बाती मनाजिर देखे गए जब आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले वकला अमरावती के लिए रवाना हो गए। 1 जनवरी से दोनों तेलुगु रियासतों के लिए अलहिदा हाईकोर्ट्स का काम करना शुरू कर दिया गया है। कई बसों में हैदराबाद से यूपी के वकला मुलाजिमीन अमरावती रवाना हुए, जिनको तेलंगाना के वकला और हाईकोर्ट के मुलाजिमीन ने जज्बाती तौर पर वदा किया। इस मौके पर यूपी के वकला तेलंगाना के वकला से गले मिलकर अश्कबार हो गए। इस मौके पर काफी जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। मंगल को 8:30 बजे सुबह तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राधा कृष्णा हलफ लेंगे, जबकि 11:30 बजे दिन यूपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रवीण कुमार विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में अपने ओहदे का हलफ लेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली अमरोहा में इतवार के रोज फिर कार्रवाई करते हुए 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया है। इनके पास से भारी मिकदार में असलहा और आईएसआईएस के पैम्फलेट भी मिलने का उन्होंने दावा किया है। न्यूज एजेंसी आईएनएस के मुताबिक दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल ने दिल्ली के जाफराबाद, सलीमपुर, सेलमपुर और अमरोहा में छापेमारी की। बता दें कि इस हफ्ते एनआईए की ये दूसरी छापामार कार्रवाई है। इससे कबल इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआई के नए मॉडल को लेकर एनआईए और दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल ने बुध के रोज छापेमारी की थी और 5 लोगों को हिरासत में लिया था। एनआईए, दिल्ली पुलिस खुसूसी सेल और उत्तर प्रदेश एटीएस ने बुध को मुश्तरका ऑपरेशन चलाने के दौरान तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। एक एहलकार ने नाम ना शाये करने की शर्त पर एक न्यूज चैनल को बताया है कि जी हां, पाकिस्तान से इस मॉडल के तार जुड़े होने के इम्कानात है। आप लोगों को बता दें कि मुफ्ती सुहेल पेशावरी के दरमियान ऑनलाइन के जरिए बात होने का इल्जाम लगाया गया है। बातचीत के लिए सुहेल अपने ऑनलाइन नाम अबू बसीर अल खरासानी का इस्तेमाल करता था, इस तरह का भी इल्जाम लगाया गया है। जबकि इस पूरी गिरफ्तारी के बाद मीडिया में कई तरह के सवालात कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी एनआईए के
किरदार को लेकर के और उनके मशकूक किरदार को लेकर के कई सवालात उठाए जा रहे थे। आज राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन हंगामा आराई के बाद तलाक सलासा बिल आज पेश नहीं किया जा सका और राज्यसभा की कार्रवाई बुध तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तलाक सलासा बिल लोकसभा में मंजूर कराने के बाद अब हुकूमत का इरादा है कि उसे राज्यसभा में मंजूर करवाया जाए, लेकिन यह हुकूमत के लिए आसान नहीं नजर आ रहा है क्योंकि यहां इसके पास अक्सरियत नहीं है। ऐवान बाला की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे शुरू हुई, लेकिन हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस का मुसलसल मुतालबा है कि इस बिल को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, जबकि मरकजी हुकूमत उसे मंजूर कराने के लिए बजिद है। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातें इस बिल के खिलाफ हैं। बीजेपी की इत्तेहाद जनता दल यूनाइटेड का भी मुतालबा है कि इस बिल को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के लिए भेज दिया जाए। इससे कबल आज सुबह राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। शोर शराबी की वजह से इस बिल पर कोई बहस नहीं हो सकी और ऐवान बाला की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। हालांकि हुकूमत इस बिल को पास कराने के लिए बजिद है, जबकि अपोजिशन उसे ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का बारहा मुतालबा कर रही है। और खबर नई दिल्ली से, तलाक सलासा बिल पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। वो इस मौजू पर कायम है कि तलाक सलासा बिल ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। अब खबर नई दिल्ली से, उत्तर प्रदेश की सियासत में इत्तेहाद के मौजू पर समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि इत्तेहाद होने जा रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा अहमियत मिलेगी। राम गोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव और मायावती ये यकीनी बनाएंगे कि यहां किसके साथ इत्तेहाद किया जाना है। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अजीम इत्तेहाद की तैयारियां की जा रही हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने अजीम इत्तेहाद के मौजू पर बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बनने वाले इत्तेहाद के गैर कांग्रेसी होने की बात कही थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ अजीम इत्तेहाद खड़ा करने में सभी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। मैं तेलंगाना की वज़ीर आला केसीआर को इस सिमत में कोशिश के लिए मुबारकबाद देता हूं। वो इस काम में मसरूफ हैं। मैं उनसे मिलने हैदराबाद जाऊंगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 26 दिसंबर को कारोबारी के साथ मारपीट और जबरदस्ती उससे सादे कागज पर दस्तखत कराने के मामले में एक जांच कमेटी तश्कील दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमित किशोर ने पीर को बताया कि लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल ने इल्जाम लगाया है कि देवरिया जिला जेल में बंद साबिक रुकने पार्लिमान अतीक अहमद की हिदायत पर उसके गुर्गों ने उसका लखनऊ से अगवा करके देवरिया जिला जेल में उसके साथ मारपीट कर सादे कागजों पर उससे दस्तखत करवाए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस मामले की इत्तला मिलने के बाद इतवार की देर रात जिला इंतजामिया ने जिला जेल का अचानक मुआयना किया। इस मामले की जांच के लिए एसडीएम राकेश कुमार पटेल की क़यादत में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। एसडीएम इस मामले की जांच का आगाज भी कर दिया है। अब खबर बांग्लादेश से, बांग्लादेश में वज़ीर आज़म शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आम इंतखाबात में शानदार जीत दर्ज की है। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश की अहम अपोजिशन पार्टी ने आम इंतखाबात के नताइज को खारिज कर दिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अवामी लीग की जीत का ऐलान कर दिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात की जांच की भी शुरू कर दी है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना गुज़िश्ता इतवार को गोपालगंज 3 इंतखाबी हल्के से एक तरह से बिला मुकाबला इलेक्शन जीत गई। उन्हें 2,29,539 वोट मिले, जबकि अहम हरीब बीएनपी के उम्मीदवार को महज 123 वोट मिले। बरसर इख्तिदार अवामी लीग की क़यादत वाले इत्तेहाद ने 300 रुकने ऐवान में 260 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। प्राइवेट DGCTV ने 300 में से 299 सीटों के नताइज का ऐलान किया है। अब खबर फिलिस्तीन से, इसराइल के बायकॉट के लिए आलमी सतह पर सरगर्म बैनुल अक़वामी तहरीक BDS की कामयाब मसाई के नतीजे में बरतानिया के एक बहुत बड़े बैंक ने इसराइल का माशी बायकॉट करते हुए सहयूनी बैंकों में मौजूद सरमाया वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक बरतानवी बैंक HSBC की तरफ से जारी करता एक बयान में कहा गया है कि बैंक इसराइली बैंकों और असलहा-साज इसराइली कंपनी अल्बर्ट के साथ किए गए मुश्तरका सरमायाकारी मुआहदे से अलग हो रहा है। बयान में मजीद कहा गया है कि बैंक ने अवामी दबाव के बाद सहयूनी असलहा-साज कंपनी से सरमायाकारी वापस लेने का फैसला किया। अल्बर्ट को इसराइल की सबसे बड़ी असलहा-साज कंपनी करार दिया जाता है, जबकि HSBC बरतानिया के 5 बड़े बैंकों में शामिल है।
خیال رہے کہ BDS تحریک دنیا بھر میں اسرائیل کے اقتصادی، سیاسی، سماجی، سفارتی اور دیگر شعبوں میں بائیکاٹ کے لیے کام کر رہی ہے۔ اب خبر اردن سے۔ اردن کے خاتون وزیر نے اسرائیل کا قومی پرچم اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے، جس پر صہیونی ریاست نے اردن سے سخت احتجاج کیا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ عمان میں اس کے سفارت خانے نے اردن کے ساتھ اس واقعے پر شدید احتجاج کیا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس نے اس واقعے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے اور اردن کے قائم مقام سفیر کو طلب کر کے انہیں اپنے اعتراض سے آگاہ کر دیا ہے۔ اردن کے ایک ویب سائٹ جفرا نیوز نے وزیر مملکت برائے میڈیا امور اور مواصلات اور حکومت کی ترجمان جمنا غنیمت کی ایک تصویر اپنی ویب سائٹ میں شائع کی ہے۔ اس میں وہ زمین پر گرے اسرائیل کے ایک بڑے پرچم پر پاؤں رکھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور ان کے پاؤں کے نشان اس پرچم پر لگے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس کا یہ پرچم عمان میں اردن کی انجینئرنگ یونین کے ایک اجتماع کے موقع پر لہرایا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور اردن کے درمیان 1994 میں امن سمجھوتہ طے پایا گیا تھا اور انہوں نے سفارتی تعلقات استوار کیے ہوئے تھے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کی پالیسیوں اور دوسرے امور پر اختلافات کی وجہ سے آئے دن سرد مہری کا شکار رہتے ہیں۔ اب خبر روس سے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ترکی اور روس مل کر یوریشیا کی سیکورٹی مضبوط بنائیں گے۔ کریملین پریس سینٹر سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو نئے سال کا تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ترکی اور روس کے درمیان بڑی کامیابی سے فروغ پانے والے تعلقات پر وہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آق قیو نیوکلیئر پلانٹ کی تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے اور ترکی نے سمندر کے نیچے سے قدرتی گیس پائپ لائن کو بھی مکمل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان میں مختلف منصوبوں کو بھی عملی جامہ پہنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بری اثنا ترکی اور روسی حکام نے واضح کیا ہے کہ امریکی فوج کے شام سے انخلا کے اعلان کے باوجود ہماری افواج مشترکہ طور پر شام میں آپریشن جاری رکھے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ شام میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ترک ہم منصب مولود چاوشولو سے رابطے کے بعد مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا تھا۔ اب خبر ترکی سے۔ باس سے کہیں کام ہو گیا، یہ وہ الفاظ تھے جو سب سے پہلے امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز نے شائع کیے تھے اور پھر انہیں میڈیا ذرائع سے دنیا بھر میں پھیلا دیا گیا تھا۔ اس میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے ترکی کے شہر استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں قتل کا حوالہ دیا گیا تھا اور یہاں باس کا اشارہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بعض بین الاقوامی اداروں نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات معطل کر دیے۔ دنیا کے مختلف لیڈروں کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ شروع ہوا اور امریکی کانگریس نے بھی مختصر وقت ہی کے لیے صحیح سعودی عرب کے خلاف تعزیری اقدامات پر بھی غور کیا تھا۔ اب ایک نئی کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس معاملے کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ ترکی میں یہ کتاب سفارتی شفافیت خاشقجی قتل کے خفیہ گوشے کے نام شائع ہوئی ہے۔ یہ ترکی کی صباح نیوز سے وابستہ صحافیوں فرحت اولو، عبد الرحمن سمسیک اور نظیف کرمان نے لکھی ہے۔ اس معاملے میں دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے کتاب ایک قابل اعتماد ذریعہ ہو سکتی ہے اور اس میں کچھ نئی تفصیلات کا افشا بھی کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جمال خاشقجی کا قتل حالیہ تاریخ کا ایک تاریک ترین کیس تھا، لیکن نئی تحقیقات منظر عام پر آنے کے بعد اس پر چڑی اسراریت کی پرتیں اترتی جا رہی ہیں۔ اس میں مقتول کو نشانہ بنانے والے 2 اور افراد کی شناخت کی گئی ہے اور آواز کی نئی ریکارڈنگز کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ اب خبر خرطوم سے۔ سوڈان کے صدر عمر البشیر نے اقوام متحدہ کی طرف سے پرتشدد احتجاج کے بعد احتجاجی مظاہرین کی ہلاکت کی تحقیقات کے مطالبے کے بعد پولیس کو مظاہرین کے خلاف طاقت کے اندھادھند استعمال سے روک دیا ہے۔ سوڈانی حکومت نے 19 دسمبر سے جاری پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے دوران 19 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ان میں 2 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ تاہم انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق سوڈان میں پرتشدد مظاہروں میں 37 افراد مارے گئے ہیں۔ اتوار کو صدر البشیر نے خرطوم میں ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کریں۔
اب خبر فلسطین سے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کا عدالت میں حماس پر مداخلت کا الزام مسترد کر دیا ہے۔ حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جنوری 2011 کے دوران مصر میں ہونے والی عوامی بغاوت میں حماس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ مصر کے سابق صدر نے حماس پر مداخلت کا بے بنیاد اور جھوٹا الزام عائد کیا ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق سابق مصری صدر کا یہ بیان کہ بغاوت کے دوران حماس نے 800 جنگجو مصر داخل کیے جنہوں نے مصری جیلوں پر حملے کر کے اخوان اور حزب اللہ کی گرفتار قیدیوں کو رہا کرنے کا الزام بے بنیاد ہے۔ حماس کی طرف سے جاری کردہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ جماعت کسی دوسرے عرب ملک کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ اب خبر مقبوضہ بیت المقدس سے۔ فلسطین میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے اوچا کی طرف سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال کے دوران اسرائیلی فوج کی منظم ریاست دہشت گردی، ان کی بربریت اور ظلم کے نتیجے میں 295 فلسطینی شہری شہید اور 20,000 زخمی ہوئے ہیں۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اوچا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2014 کے بعد ایک سال میں فلسطینی شہادتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ خیال رہے کہ انسانی حقوق کا ادارہ اوچا 2005 سے فلسطین میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال کے دوران شہید ہونے والے 61% فلسطینیوں کا تعلق غزہ کی پٹی سے ہے اور ان کی کل تعداد 180 ہے، جبکہ 79% زخمی یعنی 23,000 غزہ کی پٹی کی رہائشی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شہداء میں 57 شہید اور 7,000 زخمی 18 سال سے کم عمر کے ہیں۔ سال 2018 کے دوران یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے قتل اور املاک کو تباہ کرنے کی 265 واقعات کا اندراج کیا گیا۔ سن کی نسبت یہ تعداد 69% زیادہ ہے۔ رواں سال یہودی آبادکاروں کے حملوں میں 115 زخمی ہوئے۔ غربی اردن میں 7,900 پھلدار اور قیمتی درخت اکھاڑے گئے جبکہ 450 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 2018 کے دوران اسرائیلی حکام نے فلسطین کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کی 359 املاک مسمار کی، ان میں القدس کی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ صہیونی ریاستی جبر کے نتیجے میں 127 خواتین اور 216 بچوں سمیت 472 فلسطینیوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ اب خبر ترکی سے۔ صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی تاریخ کا کامیاب ترین سال اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ صدر ترکی نے نئے سال کی آمد پر عوام کے لیے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نئے عیسوی سال کی پیاری ترک قوم سمیت تمام تر بنی نوع انسانوں کے لیے خیر و عافیت کا سال ثابت ہونے کا دعا گو ہوں۔ اپنے پیغام میں ماہ اگست سے شروع ہونے والے زر مبادلہ کے نرخ، سود، افراطی زر کے حملوں کا ترک معیشت کے مضبوط ڈھانچے اور اختیار کردہ تدابیر کے ساتھ سدباب کیے جانے پر زور دینے والے جناب ایردوغان نے بتایا کہ ہم نے برآمدات اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد کے اعتبار سے امسال ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم حالیہ دور میں کافی نچلی سطح تک گر گیا ہے۔ دفاعی صنعت سمیت تمام تر کلیدی شعبوں میں تحقیقات اور نت نئی ایجادات پیداوار کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کے خطے میں رونما ہونے والے واقعات علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم سمیت متعدد مسائل کا منبع ہے۔ ترکی کے علاقائی مسائل کو حل کیے بغیر اپنے مستقبل کو ضمانت میں نہ لے سکنے کی حقیقت نے ہمیں ڈپلومیسی اور عالمی میدان میں کہیں زیادہ فعال پالیسیوں پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کیا۔ ترکی نے شام بحران میں ہمیشہ سے ہی انسانی و اخلاقی موقف اپنا رکھا ہے۔ اس نے دائمہ مظلوموں اور بے یار و مددگاروں کی جانب اپنا امدادی ہاتھ بڑھایا ہے۔ اب خبر شام سے۔ شام کے شمال مغرب میں واقع ادلب شہر پر جنگی طیاروں نے شہری بستیوں اور مخالفین کے محاذوں پر بمباری کی ہے۔ اناولو ایجنسی کے مقامی ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق ادلب کے فوجیوں سے پاک علاقے کی سرحدوں کے اندر واقع جیسر شغفرے تحصیل کے نواحی علاقوں میں شہری بستیوں پر بمباری اور توپ کے گولے پھینکے گئے ہیں۔ مخالفین کے طیارہ واچ ہاؤس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اطلاع دی ہے کہ حملہ ہیم فوجی اڈے سے اڑان بھرنے والے روسی طیاروں نے کیا ہے۔ اس فضائی کارروائی کے بعد اسد کے بری دستوں نے علاقے پر توپ کے گولے داغے۔ سول دفاعی حلقوں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق ادلب کے جیور قصبے میں حملوں سے ایک بچہ زخمی ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب خبریں ترکی کی کچھ اہم ترین اخبارات سے ہے۔ روزنامہ یعنی شفق ایردوغان اور میرکل کی ٹیلی فون پر بات چیت کے زیر عنوان لکھتا ہے کہ صدر رجب طیب ایردوغان
اور جرمن چانسلر میرکل کے درمیان کل ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ ایوان صدر سے جاری کردہ بیانات کے مطابق ان مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات سمیت شام کی تازہ صورتحال، خطے یورپ کو غیر قانونی نقل مکانی اور انسداد دہشت گردی جیسے معاملات زیر غور آئے۔ دونوں سربراہان نے استنبول سمٹ کے نتائج اور متحدہ امریکہ کی شام سے انخلاء کے فیصلے کے بعد کے سلسلے کا جائزہ لینے کے لیے قریبی رابطے میں رہنے کے معاملے پر اتفاق رائے قائم کیا ہے۔ روزنامہ صباح وزیر انصاف کے اہم بیانات عنوان کے تحت اپنی خبر میں لکھتا ہے کہ وزیر انصاف عبدالحمید گل کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تنظیم فیتو کے سرغنہ فتح اللہ گولن کی ترکی کو حوالگی کے معاملے میں مستقبل قریب میں امریکہ سے پروزیکیوٹرز اور دیگر متعلقہ حکام ترکی آئیں گے۔ روزنامہ وطن موبائل فون کے صارفین کی تعداد 81 ملین کے قریب پہنچ گئی عنوان کے تحت لکھتا ہے کہ مواصلات و بنیادی ڈھانچے امور کے وزیر محمد جاہد ترحان کا کہنا ہے کہ ترکی میں گزشتہ برس کے اختتام تک 77.8 ملین ہونے والی صارفین کی تعداد رواں سال کی تیسری سہ ماہی کے اختتام تک 80.6 ملین تک جا پہنچی ہے۔ ایرانی سیاحوں کا چشمدید کوہسار جبل جلی سرخی لگاتے ہوئے روزنامہ حریت نے اپنی خبر میں لکھا ہے کہ ترکی کے موسم سرما کے اہم سیاحتی علاقوں میں شمار جبل تپے اس کی ریزورٹ ایرانی سیاحوں کا توجہ مرکز بنا ہوا ہے۔ قارس کی تحصیل سارے چام کی جنگلات، کرسٹل نما برف اور طویل اس کی ٹریکس کی بدولت سرمائی سیر و سیاحت کے چشم و چراغ جیل تپے میں ملک کے چاروں گوشوں سے سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے پھر آپ سے میں درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہمارا ٹائم بھی شائع ہو چکا ہے جو اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوئی ہے اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، اور دونوں ویڈیوز کو اور اس کی لنکس کو اپنے دوستوں احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کا تعاون ہمارے لیے مفید و معاون ثابت ہو سکے۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما